الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف الورى دافع البلاء والوباء عالم الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وخلفائه وأصحابه وأزواجه وذريته وبناته وأوليائه وعلماء أهل سنته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. امداد کن ناز بندے کا آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل آرا رہنما و گرداب افتادہ کشتی مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی قطب عالم شیخ کامل چارہ بیچارگاں حضرت اسماعیل شاہ غوث الورا کے واسطے. میرے دل میں بسی جب سے محبت غوث اعظم کی، میرے دل میں بسی جب سے محبت غوث اعظم کی، میں ہوں رحمت کے سائے میں بدولت غوث اعظم کی، میں ہوں رحمت کے سائے میں بدولت غوث اعظم کی. ہماری فہم سے بالا ہے رتبہ شاہ جیلاں کا، ہماری فہم سے بالا ہے رتبہ شاہ جیلاں کا. خدا جانے نبی جانے، خدا جانے نبی جانے حقیقت غوث اعظم کی. خدا جانے نبی جانے حقیقت غوث اعظم کی. خدا جانے نبی جانے حقیقت غوث اعظم کی. بغیر ان کی اجازت کے ولایت مل نہیں سکتی، بغیر ان کی اجازت کے ولایت مل نہیں سکتی. تبھی تو ہر ولی کو ہے ضرورت غوث اعظم کی، تبھی تو ہر ولی کو ہے ضرورت غوث اعظم کی. میں ہوں رحمت کے سائے میں بدولت غوث اعظم کی. میں منگتا غوث کا ہوں کیوں ڈروں نارے جہنم سے، میں منگتا غوث کا ہوں کیوں ڈروں نارے جہنم سے.
مریدی لا تخف جب ہے ضمانت غوث اعظم کی، مریدی لا تخف جب ہے ضمانت غوث اعظم کی، میرے دل میں بسی جب سے محبت غوث اعظم کی، میں ہوں رحمت کے سائے میں بدولت غوث اعظم کی، تصور کر کے جب یلقا میں سرور بیٹھ جاتا ہوں، تصور کر کے جب یلقا میں سرور بیٹھ جاتا ہوں، میرے شعروں میں آ جاتی ہے برکت غوث اعظم کی، میرے شعروں میں آ جاتی ہے برکت غوث اعظم کی، خدا جانے نبی جانے حقیقت غوث اعظم کی، میرے دل میں بسی جب سے محبت غوث اعظم کی، میں ہوں رحمت کے سائے میں بدولت غوث اعظم کی۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا لامحدود شکر ہے جس کے خصوصی فضل و احسان سے ہم اس کی پاک بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ اسی طرح اسلام والی سلامتی، ایمان والی موت عطا فرمائے۔ گرامی قدر احباب، ماہ ربیع الثانی شریف جاری و ساری ہے، اور آج کی جمعۃ المبارک کی مختصر سی نشست میں ہم اس ہستی پاک کا ذکر کریں گے جن کو اللہ رب العزت جل شانہ نے ایسے مقامات سے نوازا اور ایسے دراجات سے نوازا اور ایسے قربت کے مقام سے فیض یاب کیا، جن کا نام نامی اسم گرامی شہباز لامکانی قندیل نورانی حضرت محبوب سبحانی شہن شاہ بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو تمام اولیاء کرام کے سرخیل اور تاجدار اولیاء ہیں اور سید الاولیاء ہیں، غوث اعظم کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت شہن شاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و تعلیم پر مختصراً روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ان بزرگان دین کی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اولیاء کاملین کی بڑی عظمت، بڑا مقام، بڑی شان، رفت بیان فرمائی ہے قرآن عزیز برہان رشید میں۔ اللہ رب العزت نے سورت 3 میں 4 قسموں کا ذکر فرمایا، اور 4 قسموں کے بعد اللہ جل شانہ نے پھر حضرت انسان کی احسن صورت کا ذکر فرمایا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والتین، مجھے انجیر کی قسم ہے، والزیتون، اور زیتون کی قسم ہے، وطور سینین، اور طور سینا کی قسم ہے، وہذا البلد الامین، اور امن والے شہر مکہ کی قسم ہے۔ ان 4 قسموں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
تحقیق ہم نے انسان کو بڑا احسن یعنی بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ 4 قسموں کا ذکر کرنے کی وجہ تسمیہ علماء مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ 3 سے مراد انجیر ہے، اور یہ اس علاقے کی اللہ نے قسم کھائی جہاں حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ علاقہ، یہاں انجیر زیادہ پائی جاتی تھی، اور زیتون، جہاں پہ زیتون زیادہ پایا جاتا تھا حضرت جناب سیدنا داؤد علیہ السلام کے علاقے کی قسم کھائی، اور تیسرے نمبر پہ طور سینہ، کوہ طور کی، جہاں پہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی، اور چوتھے نمبر پہ شہر مکہ کی قسم کھائی گئی جہاں پہ قرآن عظیم کا نزول شروع ہوا تھا۔ یعنی یہ 4 قسمیں 4 کتابوں کے نزول کی جگہوں کے حوالے سے، جہاں پہ انجیل نازل ہوئی وہاں انجیر کی قسم، اور جہاں پہ زبور نازل کی گئی وہاں پہ زیتون کی قسم داؤد علیہ السلام کے علاقے اور شہر کی، اور جہاں پہ تورات کوہ طور کی قسم کھائی گئی، اور جہاں پہ قرآن عزیز نازل کیا گیا شہر مکہ کی قسم کھائی گئی۔ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہ قسم کھانے کی وجہ اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ نے آسمانی 4 کتابیں نازل فرمائیں، اور تمام علوم جو ہے ان 4 کتابوں میں موجود ہیں ساری کائنات کے، اور اللہ نے نچوڑ نکالا کہ سارے علم اپنی طرف ہیں، اور سارے علوم کو دیکھ لو، یہ قسمیں کھائی اللہ نے، مخلوق اور بھی بنائی ہے، عالم اور جہان اور بھی بنائے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ احسن، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، تو یہ مقابلے کے لحاظ سے جو خوبصورت چیزیں ہیں ان سب خوبصورت چیزوں سے اللہ نے احسن انسان کو بنایا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کو خوبصورت ہی نہیں بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے ایک جہان بنایا ہے۔ انسان ایک جہان ہے، جیسے ایک عالم ایک سارا جہان ہے، ایسے ہی انسان کے اندر بھی ایک جہان ہے۔ اللہ نے انسان کو عالم خلق اور عالم روح ان دونوں چیزوں کے ساتھ تخلیق فرمایا ہے۔ روح کا تعلق جو ہے اس جہان سے نہیں، اور عالم خلق کا تعلق اس جہان سے ہے، تو فرمایا کہ انسان کو بھی اللہ نے ایک جہان جیسا بنایا ہے۔ اگر کوئی جان لے اپنے آپ کو، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو انسان اپنے آپ کو پہچانے، یہ کیسا جہان ہے اللہ نے بنایا۔ مثال کے طور پہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جیسے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، انسان کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے، جیسے اللہ نے کائنات میں پہاڑ بنائے ہیں، انسان کے منہ میں اللہ نے پتھر بنائے ہیں، اللہ نے انسان کے منہ میں دانت بنائے ہیں، یہ ایک جہان ہے۔ اور فرمایا جیسے اللہ نے پوری کائنات جہان پہ درخت شجر حجر بنائے ہیں، انسان کے جسم پہ بال بنائے ہیں، تو وہ عالم کبیر ہے، یہ عالم صغیر ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں انسان عالم صغیر ہے، چھوٹا جہان ہے، اور ایک بڑا جہان ہے۔ تو فرمایا کہ جب یہ عالم صغیر چھوٹا جہان اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے، اپنی جبین نیاز جھکاتا ہے، تو پھر سارے جہان اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں۔ اب فرمائے احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ اب سوال یہ ہے کیا سارے ہی انسان ایک درجے کے ہیں؟ سارے ہی انسان ایک جیسے ہیں؟ فرمایا نہیں، انسانوں میں بھی درجات ہیں، انسانوں میں بھی مراتب ہیں، سارے انسان ایک جیسے نہیں۔
انسانوں میں وہ سب سے زیادہ افضل ہیں جو صاحب ایمان ہیں۔ ایمان کی دولت کی وجہ سے وہ دوسرے انسانوں سے جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان سے یہ افضل ہیں جو صاحب ایمان ہیں۔ اور پھر صاحب ایمان لوگوں میں بھی وہ زیادہ افضل ہیں جو تقوی کی حدیں جو ہیں ان پہ پہنچے ہوئے ہیں، مقام تقوی پر فائز ہیں۔ ایمان والا درجہ، اور پھر ان ایمان والوں میں جو متقین ہیں، جو تقوی والے ہیں، وہ ان سے افضل ہیں۔ پھر اسی طرح تقوی والوں میں وہ طبقہ جو ہے وہ زیادہ افضل ہے جو اللہ کے ولی کا مقام رکھتا ہے، جو اللہ کے ولی ہیں۔ اور پھر ولیوں میں درجے ہیں، ولیوں میں بھی درجات ہیں۔ ایک وہبی ولی ہے، ایک کسبی ولی ہے، ایک محنت کر کے ولی بنا ہے، اور ایک اللہ کی خصوصی کرم نوازی سے ولی بن گیا ہے۔ اب ان میں درجات ہیں، کوئی قطب مدار ہیں، کوئی قطب ارشاد ہیں، کوئی عام ولی ہیں، کوئی قطب الاقطاب ہیں، اور کوئی غوث ہیں۔ پھر ان میں درجات کو اللہ رب العزت نے رکھا، اور پھر سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ غوث اعظم کا ہے۔ سارے انسان ایک جیسے نہیں۔ اب اللہ رب العزت نے پھر جیسے انبیاء کرام علیہ السلام میں دیکھیں، نبی نفس نبوت میں سارے برابر ہیں، نفس نبوت میں برابر ہیں، لیکن ان میں رسول ہیں جن پر اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں۔ پھر ان میں جو ہے وہ اولو العزم رسول ہیں، 313 رسول ہیں، ان میں اولو العزم رسول ہیں چند۔ پھر اولو العزم رسولوں کا جہاں پہ درجہ، نبیوں کا جہاں پہ درجہ، رسولوں کا جہاں پہ، پیغمبروں کا جہاں پہ مقام ختم ہوتا ہے، وہاں پہ آمنہ کے لال کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو نبیوں میں بھی درجات ہیں، مقام ہیں۔ تو اللہ رب العزت جل شانہ نے ہر کسی کو ایک مقام اور درجہ اور رفعت عطا فرمائی ہے۔ گرامی قدر، جس ہستی مطہرہ کا آج ہم مختصراً ذکر کریں گے، تعلیمات حضور شہن شاہ بغداد حضرت سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستی مطہرہ ہیں جو مادر ذات ولی ہیں، جن کی پیدائش اس عالم میں ہوتی ہے رمضان شریف کی 1 تاریخ کو، اور جس نے پیدا ہوتے ہی دودھ نہیں پیا، سارا دن روزہ رکھا، مطلع ابر آلود تھا، اور لوگ پریشان تھے کہ اب کل روزہ ہوگا یا نہیں روزہ ہوگا، کیا خیال کریں۔ لیکن جب غوث اعظم نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا تو پھر گیلان میں یہ بات مشہور ہو گئی، سیدوں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو صبح روزہ رکھتا ہے اور شام کو افطاری کرتا ہے۔ تو یہ حضور شہن شاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے پیدائش ہوتے ہی، پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا، یہ درجہ ہے شہن شاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور دوسرا یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اللہ کے ولیوں میں ایسے اللہ کے ولی ہیں، بعض ایسے ولی ہیں جن کے مرید صرف علماء ہیں، صاحب علم لوگ ہیں، بڑی قابل غور بات ہے۔ اور بعض ایسے ولی ہیں کہ جن کے عام لوگ زیادہ مرید ہیں، اور بعض ایسے ہیں جن کے علماء بھی، صاحب علم بھی اور نہ صاحب علم بھی، یعنی عام لوگ بھی مرید ہیں۔ لیکن یہ مرتبہ شہن شاہ بغداد کو حاصل ہے کہ ہر طبقے کا بندہ، اور بہت سارے مشائخ جو ہیں آپ کے مریدوں میں سے ہیں، صرف علماء نہیں، صرف جو ہے وہ عام لوگ ہی نہیں، بلکہ بڑے بڑے مراتب کے لوگ حضور شہن شاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پر بیعت ہوئے، اور پھر ان کے جو ہے وہ توصیف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت شہن شاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت یہ تھوڑی نہیں کہ جو خود امام العارفین ہو، امام العاشقین ہو، اور خود ایک مقام غوثیت پر فیض ہو، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے مشائخ میں سے ہوں،
اور پھر وہ کہیں کہ بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں تے کرساں میرا میرا ہو. یہ مقام ہے جب غوث پاک کا مقام اور ان کی آل کا ذکر آتا ہے تو پھر ان کے مشائخ کے مریدوں میں ہمیں محقق جو ہے وہ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو پاک و ہند کے پہلے محدثین میں سے ہیں، وہ ان کی آل کے حضرت موسیٰ پاک جن کا ملتان میں مزار ہے، حضرت موسیٰ پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں نظر آتے ہیں. اور جب عالم اجل کی بات آئے اور فصاحت و بلاغت اور مہارت کے شاہ سوار کی بات آئے، یعنی امام اہل سنت کی بات آئے، تو پھر وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. تو وہ نظر آتے ہیں، یعنی بہت بڑے بڑے مشائخ، بہت بڑے بڑے علماء اجل جو ہیں آپ کے مریدوں میں نظر آتے ہیں. یہ مقام اور یہ درجہ اگر حاصل ہے تو حضور شہن شاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. اور جو ضروری بات میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کا ولی علم ظاہر کے بغیر ولی نہیں بن سکتا. یعنی کوئی کہے کہ نہیں جی اس نے بس علم لدنی حاصل کیا ہے، نگاہ کا علم حاصل کیا ہے، سینہ بسینہ علم حاصل کیا ہے، یہ کسی مکتب میں نہیں گیا، مدرسے میں نہیں گیا اور اس نے قرآن کی تعلیم نہیں حاصل کی، یہ ایسے گھر بیٹھا ہی ولی بن گیا ہے. تو فرمایا ایسی بات نہیں. یہ شہن شاہ بغداد نے حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے کہ جو سید زادے ہوں اور پھر حسنی حسینی سید ہو، امام حسن امام حسین کی اولاد ہو اور پھر اتنا بڑا درجہ ہو کہ بدیشی ولی ہو، تو وہ گھر بیٹھے ہی دعویٰ کر سکتے تھے کہ میں تو سید زادہ ہوں، میں تو حسنی حسینی سید ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے مدرسے میں جانے کی، مجھے کیا ضرورت ہے تحصیل علم حاصل کرنے کی. لیکن جب وہی حضرت شہن شاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیلان سے گیلان سے بغداد کی طرف جو ہے وہ تحصیل علم کے لیے جاتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے سید ہونا اور صاحب کرامت ہونا اور درجات کا جو ہے وہ حامل ہونا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن علم کا حاصل کرنا یہ اولین ترجیح ہے. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے عمل سے یہ بات ثابت کی ہے. اور حالت یہ ہے گرامی قدر، چونکہ آج آپ کی تعلیمات میں سے صرف دو باتیں، ایک صدق مقال اور دوسرا عقل حلال، یعنی بات ہو تو سچی ہو، رزق ہو تو حلال ہو. یہ دو باتیں. ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں جیسے پرندہ اڑتا ہے اس کی پرواز ہوتی ہے اور دو پروں سے اڑتا ہے پھر اوپر جاتا ہے، تو فرمایا ایسے اللہ کے ولی کی پرواز کے بھی دو پر ہوتے ہیں. اللہ کے ولی کی پرواز کے پر ہوتے ہیں اور دو پر ہوتے ہیں جو قرب خدا تک پہنچ جاتا ہے. فرمایا ایک پر کا نام ہے صدق مقال، یعنی جب بھی کہے گا تو بات سچی کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا. اور دوسرا پر ہے وہ عقل حلال، جب بھی کھائے گا تو وہ رزق حلال ہی کھائے گا. تو یہ دو باتیں ایسی ہیں جن کا آج ہمارے معاشرے میں بڑا فقدان ہے. لوگ جھوٹ کو جھوٹ سمجھ کے نہیں بلکہ فیشن سمجھ کے بولتے ہیں اور بڑا فخر کرتے ہیں، لے بھی میں اینج جھوٹ بولیا ہے کہ اگلے بندے کو پتہ بھی نہیں چلا کہ میں نے جھوٹ بول دیا ہے، اور فخر کرتے ہیں. آج ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے بندہ 100 جھوٹ بولتا ہے اور پھر فخر کرتا ہے میں نے دیکھیں جی لوگوں کو کیسے اپنے جو ہے وہ نرگے میں لے لیا ہے جھوٹ بول بول کے. تو فرمایا کہ صدق مقال یعنی سچائی کا دامن، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، فرمایا سچ تمہیں کامیاب کر دے گا اور جھوٹ تمہیں ہلاکت کی طرف لے جائے گا. تو یہ شہن شاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں سے یہ پہلی تعلیم ہے. حضرت شہن شاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ، یہ بڑی معروف عام سادہ سی بات ہے لیکن ہم نے نتیجہ اس سے نکالنا ہے، یہ کس کو پتہ نہیں. جب شہن شاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے ساتھ بغداد کی طرف تشریف لے کے جا رہے تھے اور آپ کی اماں جان نے
آپ کی قمیض کی اندر والی سائڈ پہ 20 درہم جو ہیں یا 10 درہم جو ہیں وہ آپ نے سلائی کر دیے تھے، اور پھر جب راستے میں چوروں کا جو ہے وہ ٹولہ آ گیا، لشکر آ گیا لوٹنے کے لیے قافلے کو، تو جب لوٹا گیا سارے قافلے کو، تو چلتے چلتے اس حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بھی آئے، تو انہوں نے تلاشی لی، کہا تیرے پاس کچھ ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں ہاں میرے پاس کچھ ہے۔ انہوں نے کہا نکلا تو کوئی نہیں، کہا یہ دیکھو میری جیب کی اندر والی سائڈ پہ میری اماں نے 10 درہم سیے ہوئے ہیں۔ اب جب یہ بات دیکھی انہوں نے، وہ چوروں کے سردار کے پاس لے گئے، تو جا کے کہا سردار جی یہ دیکھیں یہ بچہ کہتا ہے میرے پاس پیسے ہیں، بظاہر نہیں ہیں۔ تو جب ان کی جیب کو اندر سے کھولا گیا تو 10 درہم نکلے، تو انہوں نے کہا کہ آپ جھوٹ بول کے بچ بھی سکتے تھے، مال بچا بھی سکتے تھے، جب نکلا نہیں تھا تو آپ کہتے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں میں کیوں جھوٹ بولوں جب کہ میری اماں نے مجھے چلتے ہوئے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا سچائی کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اب جب یہ بات وہ چوروں کے سرغنے نے، چوروں ڈاکوؤں کا جو سردار تھا اس نے سنی تو رو پڑا۔ اس نے کہا تجھے اپنی ماں کی بات کا اتنا خیال ہے تو مجھے ساری زندگی ہو گئی میں اللہ سے دھوکہ، میں اللہ سے جھوٹ بولتا رہا، اس نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا اور میں یہ کرتا رہا۔ کہا آپ ہاتھ آگے کریں میں توبہ کرتا ہوں آپ کے ہاتھ میں، اور سارے قافلے کا مال بھی واپس کر دو۔ اب بتائیں اللہ کے ولی کی صحبت کا اثر کتنا کمال والا ہے کہ اللہ کے ولی کے پاس جانے سے، اس کے ساتھ بیٹھنے سے، اللہ کے ولی کے پاس جانے سے، تعلق قائم کرنے سے اللہ دین و دنیا کی برکتیں عطا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ وہ کی ہیں عطا۔ حضور شہن شاہ بغداد کے سچ کی وجہ سے سارے قافلے کا مال بھی واپس کیا، اور سب سے پہلے وہ سارے کے سارے چور طائب بھی ہو گئے۔ انہوں نے کہا ساری زندگی تو نے اپنی ماں کی بات کا خیال کیا، میں نے خدا کا خیال نہیں کیا، میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد ایسا عمل نہیں کروں گا۔ تو حضرت شہن شاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ بات ثابت کی کہ صدق مقال ہو تو پھر اللہ کامیابیاں عطا فرماتا ہے، یعنی زبان سچ بولے۔ تو یہ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جھوٹ بول کے تیرا سودا تو بک ہی جاتا ہے، جھوٹ مار کے خدا دی قسمیں نیرا مارکیٹ میں آیا ہے، فرمائیں کہ یہ بک جائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی، لیکن تو سچ بول، سچ میں برکت ہے۔ گرامی قدر احباب، حضور شہن شاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات سے ثابت کیا صدق مقال، اپنی زندگی کو سچ کے راستے پہ لاؤ، پھر دیکھو اللہ کیا مقام عطا کرتا ہے۔ سیالکوٹ کے ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں حضرت عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ ایک بات بیان کیا کرتے تھے، علماء بیان کرتے ہیں، آپ بیان کیا کرتے تھے کہ ایک چور جو ہے وہ کسی گھر میں چوری کی نیت سے داخل ہو گیا، اس نے کافی سامان باندھ لیا، تو گھر والے اٹھ گئے، گھر والوں کو جاگ آ گئی، تو اب اس نے سوچا کہ اب پکڑا گیا تو مارا جاؤں گا، سامان وہیں پہ پھینکا۔ اس نے کہا جان بچانی جو ہے یہ زیادہ غنیمت ہے، چھلانگ لگائی اور دوڑ پڑا۔ تو گھر کے جو جوان تھے وہ بھی اس کے پیچھے لیے بھاگے، اس کے پیچھے وہ بھاگتا بھاگتا محلے کی مسجد آ گئی۔ یہ بڑی مزیداری والی بات ہے۔ حضرت شیخ عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ محلے کی مسجد آ گئی، دیوار چھوٹی تھی، کچی مسجدیں تھیں، تو وہ دوڑ کے وہ دیوار پھلانگ کے، وہ چور دیوار پھلانگ کے جو ہے وہ مسجد میں داخل ہوا، اور رات کا آخری پہر تھا، 2-3 بجے کا ٹائم تھا۔ وہ اندر جاتے ہی مسجد کے اس نے اللہ اکبر کہا کہ نیت باندھ لی، کھڑا ہو گیا۔ اب یہ بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے گلی میں انہوں نے کہا ادھر ہی تھا، ادھر ہی تھا۔ انہوں نے کہا چل مسجد دیکھنے، تو مسجد میں دیکھا تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ مجھے یہ چور ہی لگتا ہے۔ تو بڑے نے کہا نہیں شرم کر، دیکھ یہ تہجد کا ٹائم ہے، یہ ایسے ہی تو کسی کو بدنام کرے گا، یہ تو کوئی تہجد گزار نماز پڑھ رہا ہے، تہجد کی نماز اور آخری پہر ہے ٹائم رات کا۔ ایک نے کہا نہیں چور ہے، دوسرے نے کہا نہیں نہیں ایسے نہ کر، رہنے دے، ایسے ہی کسی کو بدنام کرے گا۔ اب اس نے تو جھوٹی موٹی کی نیت باندھی ہوئی تھی، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا تھا وہ چور۔ اب جیسے ہی وہ بڑے نے
اس کا ہاتھ پکڑا چھوٹے کا، کہا چل یار چلتے ہیں، چھوڑ وہ کہیں اور بھاگ گیا ہوگا، یہ چور نہیں ہے۔ اب جب چلے گئے تو چور، اب بات مطلب یہ ہے کہ بندے کے اندر حیا ہو، ایمان کا ذرہ ہو تو پھر حیا آئی جاتی ہے، ایمان کا ذرہ